موضوع الدرس في أصول السعادة والشقاوة سورة النازعات تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا ہے. تو جتنے بھی اللہ نے قرآن میں قصص بیان فرمائے ہیں، انبیاء و مرسلین کے قصص بیان فرمائے ہیں، امم سالفہ یعنی قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم فرعون، قوم نوح کے ذکر فرمائے ہیں. ان تمام واقعات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمان ایمان والے جو ہیں اور عام جو ہیں وہ عبرت پکڑیں کہ بھئی اگر تم بھی نافرمانی کرو گے، اگر تم بھی تمرد اور سرکشی اختیار کرو گے تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو پہلی قوموں کا ہو چکا. اس لیے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا اور خاص طور پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ نے قرآن میں متعدد صورتوں میں فرمایا اور بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر وادی تیہ کے واقعات تک ایک ایک واقعہ اللہ نے بڑے تفصیل سے ذکر کیا. حالانکہ سارے قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ذکر نہیں فرمایا. سارے قرآن میں کسی جگہ بھی حضور کی ولادت کا قصہ نہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بالکل سارے واقعات کہ موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش کا وقت آیا ان کی والدہ گھبرا گئیں کیونکہ وہ سال ایسا تھا کہ جس میں فرعون لڑکوں کو قتل کرا دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا.
اس کی وجوہات یہ ہیں کہ لڑکیوں سے اس کو خطرہ نہیں تھا کہ میرا ملک چھین لے گی، لڑکوں سے خطرہ ہو سکتا۔ اور بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ وہ دور جو ہے، وہ زمانہ جو ہے فرعون کا، اس میں بے انتہا ساحر اور نجومی اور فلکیات کے ماہرین کا دور تھا، تو اس کو بعض نجومیوں نے یہ خبر دی تھی کہ تمہارے ملک میں ہی ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے ہلاکت اور زوال کا باعث بنے گا۔ تو اس بدبخت نے یہ انتظام کر دیا کہ بچہ پیدا ہی نہ ہونے دو، میری قوم سے تو کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے، خطرہ ہے تو بنو اسرائیل سے ہے، لہذا ان کا جو بھی بچہ پیدا ہو فوراً ذبح کر دو۔ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، اور اس میں بنو اسرائیل کو نعوذ باللہ ذلیل کرنے کا بھی ایک طریقہ تھا کہ تمہارے لڑکا کوئی دیکھو، تمہاری لڑکیاں ہیں، ان سے ہم کام لیں گے، اپنے گھروں میں باندیاں بنائیں گے اور جیسے مرضی آئے گی اس سے ہم فائدے اٹھائیں گے۔ تو اللہ نے وہ سارا قصہ قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی بھیجی۔ وحی کا معنی وحی شریعت نہیں ہوتی، کیونکہ کوئی عورت نبی نہیں ہوتی اور وحی آتی ہے انبیاء پہ، لیکن یہ وحی لغوی طور پہ وحی کہا جاتا ہے، جیسے اللہ نے شہد کی مکھیوں کو بھی فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، ہم نے شہد کی مکھیوں کو بھی وحی بھیجی، مانا خفیہ طریقے سے بات کو دل میں ڈال دینا۔ وحی کا معنی یہ ہوتا۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، ولادت ہو جائے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اس کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دو۔ اور قرآن نے باقاعدہ بیان کیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ إِلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اللہ نے یہ بھی بتلا دیا کہ موسیٰ کی اماں آپ اس کو دودھ پلائیں، دودھ پلانے کے بعد اس کو بند کریں صندوق میں اور دریا میں ڈالیں، اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا وَلَا تَخَافِي، تم اپنا بھی کوئی ڈر نہ کرو، فرعون کی قوت تمہارا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے نا جی کہ ولادت کا پتہ تو لگ جاتا تھا، فرعون کی عورتیں جو ہے وہ جاسوس کا کام کرتی تھی کہ کون عورت حاملہ ہے، کون عورت حاملہ ہے، کب ولادت ہو رہی ہے۔ اچھا اب چاہے بیٹے کو چھپا دیں گے تو اگلے یہ تو سوال کریں گے ابھی کہاں ہے بیٹا، بیٹا ہے یا بیٹی کہاں ہے؟ چلو موسیٰ علیہ السلام کو تو دریا میں ڈال دیا، لیکن ماں کو بھی تو خوف ہے نا، وہ کہیں گے بھائی بچہ پیدا ہوا وہ کدھر ہے؟ اللہ نے فرمایا نہیں آپ بھی نہ ڈریں، وہ بھی ہم انتظام کر دیں گے۔ لا تخافی یعنی آپ تم نہ ڈرو، ولا تحزنی، اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی غم نہ کرنا کہ ایک بچہ ہے دودھ پینے والا صندوق میں بند ہے، اور صندوق دریا کے لہروں کے سپرد کر دی گئی ہے، خدا جانے کہاں پہنچے، خدا جانے دریا کے جانور جو ہیں، مچھلیاں ہیں، شارک ہیں، بڑے بڑے وہیل ہیں، نقصان نہ پہنچا دیں۔ صرف یہ نہیں فرمایا کہ تم نہ ڈرو، بلکہ اللہ نے ایک وعدہ بھی فرما دیا، فرمایا انا رادوہ الیک، موسیٰ علیہ السلام کی اماں ہم موسیٰ کو لوٹائیں گے تمہارے پاس۔ اور یہ بھی وعدہ فرما دیا صرف ایسے نہیں لوٹائیں گے، وجاعلوہ من المرسلین، ہم اس کو اپنا رسول بنائیں گے۔ اب اللہ کی شان دیکھیں، یہ ساری تفصیل ہے۔ اماں نے دریا میں ڈال دیا، دریا نے نہروں میں ڈالا، نہروں نے ندیوں میں ڈالا، ندیوں نے پہنچاتے پہنچاتے فرعون کے گھر میں جو بہت بڑا سوئمنگ پول بنا ہوا تھا، اس کے
حمامات اور یہ اس صندوق تیرتی واپس. اب دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا کہ پتہ تو کرو، کچھ چلو دریا کے کنارے جا کے پوچھو، کسی نے اگر صندوق پکڑی ہوگی تو شور ہوگا نا کہ ایک بچہ ملا. اور وہ بیوی چلتے آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ فرعون کے گھر میں جو بڑے لانے ہیں اور بڑے باغ ہیں اور وہاں بہت بڑے بڑے جھیلیں ہیں، وہاں ساری فرعون کی باندیاں بھی اور عورتیں بھی اور سب کٹھی ہیں اور شور ہو رہا ہے کہ بچہ مل گیا. تو وہ بیوی بھی چھپتے آئی، وبصرت بہ عن جنب، بڑے طریقے سے دور سے دیکھا، پہچان گئی کہ میرا بھائی ہے موسیٰ علیہ السلام. لیکن اس انداز میں دیکھا وہم لا یشعرون، ان کو گمان نہ ہو کہ یہ لڑکی کیوں تاڑ رہی ہے. کیونکہ فرعون بھی تو بڑا بدبخت تھا نا جی، کہ جب وہ صندوق کھلی تو موسیٰ علیہ السلام اندر سے ظاہر ہوئے تو فوراً امرأت فرعون نے کہا قرۃ عین لی ولک. فرعون بھی آ گیا، کہا کہ یہ میری بھی اور تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. اس نے کہا اما انا فلا، مجھے نہیں ضرورت اس کی ٹھنڈک بننے کی. تو یہ سارا واقعہ قرآن میں ہے. پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر تحدید بھی ہے اور میرے محبوب دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے کہ میرا محبوب آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ اگر ہم موسیٰ کو فرعون کے گھر میں لے کر بھی حفاظت کر سکتے ہیں تو تمہاری حفاظت ابو جہل سے نہیں کر سکتے. آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ تو ماشاءاللہ جوان ہیں، 40 سال کی عمر ہو گئی ہے، شباب ہے آپ کا. موسیٰ علیہ السلام تو دودھ پیتا بچہ تھا. ہم نے اگر دودھ پیتے بچے کی بھی حفاظت کر دی ہے تو آپ کی حفاظت چھوڑ دیں گے؟ تو اس لیے اب آپ غور کریں کہ اتنا بڑی تفصیل سے واقعہ، وجہ پتہ ہے اس کی کیا ہے؟ ایک تو تسلی حضور کی، اور دوسرا حضور کے زمانے میں یہودی بھی موجود تھے اور نصرانی بھی موجود تھے. موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بھی موجود تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی موجود تھے. تو اللہ نے ان کے واقعات اتنی تفصیل سے بتلائے کہ جب حضور سنائیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے، کیسے فرعون کے گھر میں گئے، کیسے لوٹائے گئے، کیسے جوانی آئی، کیسے ان کے، تو ساری تفصیل سنائیں گے تو وہ مان لیں گے کہ یہ اللہ کا نبی ہے. اس کو کیا خبر؟ معلوم ہوتا ہے اس کو اللہ نے خبر دی ہے. کیوں؟ جب آپ ان کے پیغمبر کے احوال بتائیں، جب آپ ان کو بتائیں کہ موسیٰ علیہ السلام کیسے پھر ماں کے پاس لوٹے. اللہ نے فرمایا میرا بدری، ہم تو ایسا انتظام کر دیتے ہیں کہ اب وہ جناب بچہ اٹھایا ہوا ہے اور سارے فرعون کے گھر میں عورتیں آ رہی ہیں، دودھ پلانے والی آ رہی ہیں، اور جن کی بچے پیدا ہو چکے ہیں وہ آ رہی ہیں. جس بچے کو بھی اٹھا کے بچے کو عورت سینے سے لگا دی، موسیٰ علیہ السلام منہ پھیر دیتے ہیں. اللہ نے حکم دیا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ کہ موسیٰ ہم نے تم پر اور کسی عورت کا دودھ حرام کر دیا ہے، تمہیں تمہاری ماں کا دودھ پلائیں. یہ کوئی کھیل ہے؟ بچوں کا کھیل ہے؟ ڈرامہ ہے؟ افسانہ ہے؟ یہ اتفاقیات ہیں. اب وہ بیٹی دیکھا کہ موسیٰ رو رہے ہیں تو قریب آ گئی. نے کہا بیٹی کیوں بچہ کیوں روتا ہے؟ نے کہا کیا کریں دودھ نہیں پیتا. اور فرعون کی بیوی ملکہ جو ہے وہ خود کھڑی ہوئی ہے انتظام کے لیے، لیکن جس عورت کو بھی بلاتے ہیں وہ منہ ہی نہیں لگاتا.
قالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ کیا میں تم کو ایک گھرانہ نہ بتاؤں؟ وہاں ایک عورت ہے جو بڑی عابدہ زاہدہ پرہیزگار ہے، مجھے امید ہے کہ اس بی بی کا یہ دودھ قبول کر لے گا بچہ۔ انہوں نے کہا خدا کی بندی اگر ایسی کوئی عورت ہے اللہ والی تو جلدی جاؤ لے کے آؤ۔ اب تو بہن جناب وہاں سے دوڑی نا، بہن کو خوشی ہے میرا بھائی مل گیا، کیونکہ اللہ نے جو بہن اور بھائی میں ایک محبت رکھی ہوتی ہے وہ تو شے نرالی ہے نا۔ وہاں وہ باپ بیٹے کی محبت بھی الگ ہے لیکن بھائی بہن کی محبت الگ ہے۔ اسی لیے تاریخ کا قصہ ہے کہ حجاج ابن یوسف نے ثقفی نے ایک عورت کے بیٹے کو بھی، خامد کو بھی، بھائی کو بھی، تینوں کو گرفتار کرایا۔ کیوں وہ تھا تو ایسا ہی نا، جب جو ذرا سی بات پہ غصہ آ گیا سارا خاندان پکڑ لو۔ اب وہ عورت بیچاری روتے 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 آ کے حجاج بن یوسف کے پاؤں میں گر پڑی۔ اس نے کہا حجاج خدا سے ڈرو، میرا تم نے بھائی بھی پکڑ لیا، بیٹا بھی پکڑ لیا، خاوند بھی پکڑ لیا، میں کدھر جاؤں؟ اچھا حجاج جو ہے نا بڑا ظالم بھی تھا لیکن بدبخت بہت بڑا ادیب اور بہت بڑا خطیب اور بہت بڑا شاعر بھی تھا۔ یہ عجیب آدمی تھا۔ بلکہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہ جب پیدا ہوا تھا نا تو یہ بعض چھوٹی سی عمر میں یہ بعض جانوروں کو ذبح کر کے ان کا خون پی جاتا تھا، یعنی بچپن سے خون منہ کو لگا ہوا تھا۔ وہ عورت کھڑی ہو گئی، اس نے کہا حجاج اس نے کہا دیکھو بات سن، تمہارے گھر کے 3 آدمی میں نے پکڑے ہیں، ان میں سے جس ایک کے بارے میں کہو گی میں چھوڑ دوں گا، ایک چن لو۔ تو عورت نے فون کا میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ حجاج حیران ہو گیا، اس نے کہا تم اپنے بیٹے کی بھی رہائی نہیں مانگی، خامد کی بھی نہیں مانگی، بھائی کی مانگ رہی ہو۔ اس نے کہا حجاج الزوج موجود، اگر میرا خامد مر جائے قتل ہو جائے تو شادی کرنے والے میں خوبصورت نوجوان لڑکی ہوں اور بڑے موجود ہیں تو خامد تو مل سکتا ہے نا۔ ولد مولود، بچہ بھی میں جن لوں گی لیکن والاخ مفقود، بھائی میں کہاں سے لاؤں گی؟ میرے ماں باپ مر گئے، اب بھائی کہاں سے آئے گا؟ تو حجاج جواب سے اتنا متاثر ہوا کہ بھی تینوں کو چھوڑ۔ تو بہن تھی موسیٰ علیہ السلام کی، دوڑ کے گھر پہنچی، اماں جان موسیٰ علیہ السلام مل گئے، بھائی مل گیا، بھائی اور کہاں ہے؟ اس نے کہا فرعون کے گھر۔ فرعون کے گھر؟ تو یہاں فرعون کے گھر۔ واہ میرا مولا جو تو چاہے کر، حفاظت کروانے پہ آئے تو دشمن سے پہرے لگوا دیں، سانپوں سے حفاظت کروا دیں۔ انہوں نے کہا اماں جان صرف مل نہیں گیا، ان کی جو ملکہ ہے نا، بی بی جو ہے نا بڑی، وہ بلا رہی ہے، بچہ دودھ نہیں پی رہا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ایمان بھی دیکھیں، اس نے کہا بیٹی میں تو نہیں جاتی، میں کیوں جاؤں فرعون کے گھر میں؟ انہوں نے کہا وہ ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام بھوکا ہے کل سے اور وہ دودھ بھی نہیں پی رہا ہے تو جلنا چاہیے۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ نے کہا تھا انا رادوہ الیک، میں موسیٰ علیہ السلام کو تیری طرف لوٹاؤں گا، یہ نہیں فرمایا کہ تجھے وہاں لے جاؤں گا، میں کیوں جاؤں؟
اور اس میں راز تھا کہ اگر ماں دوڑ پڑتی تو ماں کی بےتابی دیکھ کر راز بھی کھل جاتا موسیٰ علیہ السلام۔ جب ماں نہیں گئی تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں پردہ ڈال دیا کہ بھی ماں ہوتی فوراً نہ آ جاتی۔ کوئی اور عورت ہے، وہ واپس ہے، انہوں نے کہا بی بی وہ نہیں مانتی، وہ کہتی ہے دودھ پلانا ہے تو میرے پاس بھیجو۔ ملکہ نے حکم دیا کہ لے جاؤ، لے آئے، ماں تھی اور سینے سے لگایا، موسیٰ علیہ السلام نے جناب پیٹ بھر کے دودھ پیا، 2 دن سے بھوکے تھے۔ اور ساری آنے والی خادمائیں خوش ہو گئی، انہوں نے فوراً اطلاع کی ملکہ کو مبارک ہو بچے نے دودھ پی لیا ہے۔ اس نے کہا اچھا اس بی بی سے کہو کہ بھئی ہمارے گھر میں آ جاؤ۔ نے کہا نہیں، وہ کہتی ہے میں گھر میں نہیں آؤں گی۔ انہوں نے کہا بس دودھ کا، انہوں نے کہا دودھ پلانا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو لے آیا کرو، میں کیوں جاؤں۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں اتنا تنخواہ دیں گے۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب ذرا غور کرو، بیٹا بھی پال رہی ہے، دشمن سے تنخواہ بھی لے رہی ہے، ہم تو پھر اس طرح عبادت کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تو اس کا بیٹا ہے نا، اپنے بیٹے کو دودھ پلا رہی ہے، لیکن فرعون سے وظیفہ بھی آ رہا ہے۔ یعنی اتنے واقعات جو ہیں ساری تفصیل موجود ہے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام کو امرأۃ فرعون ملکہ لے کے گود میں کھڑی تھی، فرعون جو آ گیا تو اس نے بھی سوچا کہ چلو میری بیوی کی خوشی ہے، ایک بچہ کیا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے بھی بچے کو کہا کہ اچھا مجھے تو میں بھی اس کو اٹھاتا ہوں۔ اٹھانے لگے تو موسیٰ تھپڑ مارا منہ پہ۔ فرعون بڑا بدبخت تھا، آخر بادشاہ تھا، ایسے تو نہیں بادشاہ بن جاتے نا، کوئی نہ کوئی بات تو ہوتی ہے۔ اس نے کہا ہاں یہ میرا وہی دشمن ہے جو مجھے مارے گا، فوراً جلادوں کو بلاؤ۔ فوراً جلادوں کو حکم دے کے وہ آئے اور وہ اپنے چمڑے کے چادریں بھی لے کے آئے اور فوراً میرے سامنے ذبح کرو اس بچے کو۔ بی بی آسیہ امرأۃ فرعون جو تھی وہ ہل گئی، اس کو فوراً اللہ نے عقل میں ڈالا۔ اس نے کہا فرعون تم پاگل تو نہیں ہو، بادشاہ ہو، عقل کرو، یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ تم اس کے دشمن ہو۔ بچے ہیں کبھی ناوا کے بعد میں اٹھانے لگے تو منہ میں مار دیتے ہیں۔ اور نے کہا نہیں مارا تو نہیں نا، اس نے تو ایک ہاتھ سے میری داڑھی پکڑ کے تھپڑ مارا ہے۔ اور نے کہا اللہ کے بندے تمہاری داڑھی میں موتی شلتی لگے ہوتے تھے نا، وہ موتی لگاتا تھا داڑھی میں، اس کو دیکھ کے بچے نے پکڑ لیا کہ موتی اتار لوں گا، تم نے یوں کیا تو نے مار دیا۔ یہ کیا ہے، بچہ ہے، اس کو کیا پتا ہے کہ تم بادشاہ ہو۔ اور نے کہا نہیں۔ اس نے کہا اچھا ایسا کرو امتحان کر لو، ایک طرف رکھ دو لال، ایک طرف رکھ دو انگارے، موسیٰ علیہ السلام کو یہاں سے چھوڑ دو۔ اگر تو وہ جاتا ہے انگاروں کی طرف تو پھر کچھ نہیں سمجھتا، اگر وہ جاتا ہے موتیوں کی طرف اس کا معنی ہے وہ سمجھدار ہے، اس نے جان کے تمہیں تھپڑ مارا ہے۔ فرعون کو بھی سمجھ آ گئی، انہوں نے کہا بات تو ٹھیک کرتی ہے تو عورت ہوتی تو ان کی مت الٹی ہے، لیکن کبھی کبھی سیدھی بات بھی کہہ دیتی ہے، لیکن وہ عام عورت تو نہیں تھی نا، وہ تو بی بی آسیہ تھی۔ اب جناب وہ موتی لال بھڑک رہے ہیں اور انگارے بھڑک رہے ہیں، درمیان میں موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور موسیٰ علیہ السلام گھٹنوں گھسٹ کے چلتے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ موتیوں کی طرف جا رہے تھے، اللہ نے حکم دیا جبریل موسیٰ کو پھیرو ادھر۔ تو جبریل نے جلدی سے رخ موڑ دیا اور آپ نے جا کے ایک انگارے کو پکڑا اور منہ میں رکھ لیا اور پھر جناب چیخنے لگ گیا، پھینکا۔ اسی وجہ سے آپ کی زبان میں لکنت آ گئی، زبان جل گئی، پھر بولنے میں ہمیشہ آپ کو تکلیف ہوتی۔ اسی لیے آپ نے دعا کی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ میرا سینہ بھی کھول دے
اور میری دعوت و تبلیغ کے کام کو بھی آسان فرما دے اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے کہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ تم نے اتنی بات مانگی ہے کہ لوگ میری بات سمجھ لیں، ہم بھی اتنا کھولیں گے۔ اگر کہتے کہ مکمل کھول دو تو ہم مکمل ٹھیک کر دیتے، تم نے مانگا ہی اتنا ہے کہ بس زبان کی تھوڑی گرہ کھل جائے، لوگ میری بات کو سمجھ لیا کریں، یہ نہ ہو کہ میں کہتا ہوں وہ سمجھے ہی نہ۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے جنت مانگو تو فردوس اعلیٰ مانگا کرو، کہ شان والے سے چیز بھی تو شان والی مانگو۔ اللہ کی تو کئی جنتیں ہیں، جب مانگنا ہے تو پھر مولا اللہم ارزقنا جنت الفردوس الاعلیٰ، سب سے اعلیٰ جنت جو ہے وہ فردوس ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے فرمایا والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس الاعلی هم فیہا خالدون۔ وہ سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ساتواں آسمان اس کی زمین ہے، اللہ کا عرش جو ہے اس کی چھت ہے۔ اور قرآن میں غور کرو، قرآن نے فرمایا یہی وارث ہیں اس کے، یہی ہیں جو وارث بنیں گے جنت الفردوس کے۔ وارث کا معنی، وارث کیسے وارث بنیں گے؟ مومنین جنت الفردوس الاعلیٰ کے کیسے وارث بنیں گے؟ قرآن میں غور کیا کرو۔ علماء نے فرمایا وارث بننے کا معنی یہ ہے جیسے باپ مر جائے، بیٹے کو بغیر محنت کے جائیداد مل جاتی ہے وارث کو، ان کو بھی تو جنت بغیر محنت کے مل رہی ہے۔ کیا محنت کی ہے تم نے؟ ساری زندگی ایک پاؤں پہ کھڑے رہو تو اللہ کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ دیکھا نہیں آدمی کی سانس لیتے اور رکاوٹ ہو کیسے اسپتالوں میں بھاگتا، آکسیجن لگاؤ اور آکسیجن لگاؤ اور یہ لگاؤ وہ لگاؤ، اور یہ سانس نہیں، ایک سانس کی کتنی قیمت ہے۔ اور بعض علماء نے ایک دوسرا نقطہ بھی لکھا ہے، انہوں نے کہا اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد کہاں رکھا تھا؟ جب آدم علیہ السلام جوان ہو گئے، بی بی حوا بھی آ گئی، اور ان کو جو اللہ نے کہا تھا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم تم بھی اور تمہاری بیوی کہاں رہو؟ جنت میں۔ تم اگر اولاد آدم ہو اور حلالی ہو تو اپنے باپ کی جائیداد کے وارث بنو گے کہ نہیں بنو گے؟ ہاں اگر تم حرامی بن جاؤ تو پھر کون وارث مانے گا؟ وہ تو پھر زندگی میں آگ کر دیں گے، دفع ہو جاؤ ہماری جائیداد سے معروم۔ لیکن اگر تم حلالی بیٹے بنو گے تو باپ کی جائیداد کے تم ہی تو وارث ہو نا۔ اس لیے قرآن کہتے ہیں الذین یرثون الفردوس الاعلی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہاں مسئلہ سمجھ لو، لا یرث المسلم لکافر ولا الکافر لمسلم، مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ تو تم مسلمان ہوگے تو آدم کے وارث بنو گے، اگر ہوگے یہودی نصرانی قادیانی تو کہاں وارث بنو گے؟ کافر تو وارث بن ہی نہیں سکتا۔ تو اب جناب دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ فرعون کے گھر میں ہیں، اور زوجہ فرعون جو ہے، امرأ فرعون جو ہے وہ جان چھڑکتی ہے موسیٰ علیہ السلام پر۔ اچھا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے عین شباب میں آپ نے ایک آدمی کو تھپڑ مارا، مر گیا، اس کا بھی قرآن میں ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے جناب چھپ کے آئے، مدین پہنچے، اس کا بھی قرآن میں ذکر ہے۔ وہاں آپ آئے تو دیکھا کہ لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو روک کے کھڑی ہیں، فرمایا کیا بات ہے، کیوں نہیں پلاتی ہو؟
انہوں نے کہا ہم کیسے پلائیں، ہم تو 2 لڑکیاں ہیں، باپ ہمارا بوڑھا ہے، یہ لوگ جب پانی پلا کے اپنے مال لے جائیں گے، جو بچے گا ہم اپنی بکریوں کو پلا لیں گے۔ حتیٰ یصدر الریاح وابونا شیخ کبیر۔ وہ سارے کہا اچھا ہے کیا؟ آپ نے کہا اچھا یہ اس کنویں سے تو پلا رہے ہیں، یہ کنواں کیوں بند ہے؟ انہوں نے کہا اس میں بھی پانی ہے، لیکن جب اس کا پانی کم ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کھولا جاتا ہے۔ اور اس کنویں کے اوپر جو انہوں نے ڈھکنا رکھا تھا نا پتھر کا، وہ اتنا بھاری تھا کہ اس کو 30-40 آدمی اٹھاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اکیلا اٹھا کے ادھر پھینک دیا، کہا آؤ پانی پلاؤ۔ اللہ نے وہ واقعہ بھی لکھا، لڑکی آپ کو بلانے آئی وہ واقعہ بھی لکھا۔ حضرت شعیب نے فرمایا کہ لا تخف نجوت من القوم الظالمین، تم اب نکل آئے ہو، فرعون کا علاقہ نہیں ہے یہ اس کا ملک نہیں ہے، اس کی سلطنت سے تم بچ گئے، نکل گئے۔ اب انہوں نے اپنی ایک بیٹی کی شادی کر دی، وہ بھی قرآن میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ایک عصا دیا، بکریاں دی اور بیوی کو لے کے آپ وہاں سے جب اجازت 10 سال کے بعد اجازت مانگی آپ نے، فارغ ہو گئے اور چل پڑے۔ یہ وہی عصا ہے جس کا ذکر قرآن میں، حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ وہ عصا تھا جو آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے، اور وہ چلتے 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 ہر نبی کے پاس آتا گیا، شعیب کے پاس پہنچا اور شعیب سے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ سارا واقعہ اللہ نے پھر یہ بھی واقعہ لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے، دور سے آگ جلتے ہوئے دیکھی، اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں بیٹھ جاؤ، میں وہاں سے جا کے کچھ آگ بھی لے آتا ہوں، سردی کا زمانہ ہے، آگ جلائیں گے اور راستہ بھی پوچھ لیتا ہوں۔ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام میں تیرا رب تم سے بات کر رہا ہوں، جوتے بھی اتار دو، تم بڑی وادی مقدس میں آئے ہوئے ہو۔ یہ وادی طوا جو ہے، طور سینا جو ہے، بڑی مقدس وادی ہے، اس میں جوتے نہ پہنو۔ اسی سے امام ابو حنیفہ نے استدلال فرمایا ہے کہ اگر وادی مقدس میں جوتے نہ پہنو تو مسجد مقدس میں جوتے کیوں پہنو؟ ہاں یہ الگ مسئلہ ہے کہ جوتا پاک ہے تو پہن سکتے، جیسے کپڑا پاک ہے تو پہن سکتے، پلید ہے تو نہیں پہن سکتے نماز میں۔ اور اللہ نے وہی نبوت بھی عطا فرما دی اور معجزات بھی عطا فرما دی۔ اللہ نے اس وقت 2 معجزے دیے۔ اور یہ سارا واقعہ قرآن میں ہے۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تمہارے دائنے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ عصا رکھنا سنت ہے اور آدمی کو دائنے ہاتھ پہ رکھنا چاہیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جان قال یا عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ میرا عصا ہے، میں ٹیک بھی لگا لیتا ہوں جب تھک جاتا ہوں، اپنے بکریوں کے لیے پھلیاں ولیاں بھی اتار لیتا ہوں، اور بھی اس سے کئی کام لیتے ہوں، کوئی بچھو ہے کوئی چیز ہے اس کو بھی راستے سے ہٹا دیتا ہوں، سامان اٹھانا ہو تو گٹھڑی کو اس میں لٹکا کے کندھے پہ بھی رکھ لیتا ہوں، بڑے کام ہے میرے اس میں۔ اور قرآن کو سنا کرو، پڑھا کرو، سمجھا بھی کرو۔ خدا کے لیے فلمیں دیکھنا چھوڑو، قرآن دیکھنا شروع کرو۔ خدا کے لیے انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے اپنے ایمان نہ خراب کرو۔
قرآن پڑھو، قرآن کھولو، قرآن دیکھو، قرآن سمجھو، قرآن تمہارا اوڑھنا بچھونا ہوتا کہ جنت بھی مل جائے اور قبر بھی روشن ہو جائے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا نا یہاں کے عرب لوگ ہیں جن پہ تم کہتے ہو نا یہ دعا نہیں مانگتے، یہ وظیفے نہیں پڑھتے، یہ تسبیح نہیں مانگتے، وہ اگر نماز میں اور یعنی 2 رکعت سنت پڑھ لی، ابھی نماز کھڑی ہونے میں 5 منٹ باقی، فوراً قرآن اٹھا کے شروع کر۔ اس سے بڑا وظیفہ کیا ہو سکتا ہے کہ آدمی اللہ کے ساتھ کلام کر رہا ہے؟ اب قرآن کو سمجھو، اللہ نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو جواب تو اتنا تھا نا کہ یہ عصا ہے میرا، بس بات ختم ہو گئی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اتنی لمبی جو بات شروع کر دی، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ جانتے ہیں یہ میرا عصا ہے، میں ٹیک لگاتا ہوں، میں بکریوں کے لیے پھلیاں اتارتا ہوں، یہ لمبی بات کیوں کی؟ تو علماء نے لکھا موسیٰ سمجھ گئے آج رحمت کی گھڑی ہے، رب راضی ہے اور لمبی بات کرو۔ اسی لیے اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ جب تم اللہ سے دعا مانگو، دعا مانگنے میں تمہیں لذت آ رہی ہو، تمہارے دل میں رکت پیدا ہو رہی ہو، تمہاری آنکھ سے آنسو بہ رہے ہوں، تمہارا بدن کانپ رہا ہو اور دل کرتا ہو اور مانگو، سمجھ لو یہ رحمت کی گھڑی ہے، میری دعا منظور ہو جائے گی۔ اور دعا مانگ رہے ہیں اور جان چھڑا رہے، اچھا اس کے بعد کون سی دعا ہے؟ اچھا ہاں ربنا، اچھا اس کے بعد اچھا وہ ربنا، یہ تو کوئی دعا نہیں ہے نا، قلب اللہ ہے، جب دل ہی غافل ہے، اللہ فرماتے تمہارا دل غافل ہے، مانگتے مجھ سے ہو۔ بل زبان تسبیح ہو در دل گاؤ خر، زبان پہ تسبیح ہے اور اندر یہ میری گائے کدھر ہے اور کھوتی کدھر ہے؟ اب اللہ نے حکم دیا کہ اچھا موسیٰ علیہ السلام ماشاء اللہ یہ عصا ہے نا تمہارا، تو اس کو پھینکو زمین پہ، القیہا یا موسیٰ، فالقاہا، آپ نے پھینکا، وہ تو سانپ بن گیا، موسیٰ علیہ السلام تو دوڑے جناب۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ رسول ہو، نبی ہو، شان والا ہو، کلیم اللہ ہو، انسان ہوتا ہے اور انسان سانپ سے ڈرتا ہے۔ وہ نور تو نہیں ہوتا کہ سانپ ڈر جائے، وہ تو بشر ہوتا ہے نا، وہ انسان ہے، حالانکہ رسول ہے، کلیم اللہ ہے، وادی مقدس ہے، اللہ خود ہم کلام ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کہا خود اولا تک کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ ٹھہرو، پکڑو اس کو، یا اللہ صاحب ہمیں پکڑو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جناب ڈر ڈر کے ہاتھ بڑھایا، اب اللہ کا حکم ہے تو آپ نے پکڑا، اٹھایا تو لکڑی بن گیا۔ سنعیدھا فی سیرتہ الاولی، ہم اس کو اصلی حالت میں بدل دیں گے۔ اللہ نے اشارہ کر دیا میرا مدنی، یہ کافر جو انکار کرتے ہیں قیامت کا، ہم ہڈیاں بن جائیں گے، ہم جب چاہیں گے ہڈیوں کو بھی اصلی شکل میں لوٹا دیں گے۔ لکڑی کو سانپ بنانے پہ قادر ہیں، سانپ کو لکڑی بنانے پہ قادر ہیں، تمہیں مردہ بنانے پہ قادر ہیں، تمہاری ہڈیوں کو گلانے پہ قادر ہیں، تو ان کو دوبارہ جوڑنے پہ بھی تو قادر ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک دوسرا معجزہ بھی ہے، ایک تو عصا ہے اور دوسرا کیا وزن یدک الی جناحک۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ یوں بغل میں دے دو۔ اچھا اللہ میاں، فرمایا اب نکالو، وہ تو سورج کی طرح روشن ہو گیا۔ فرمایا اچھا پھر دے دو، پھر اپنی اصلی حالت پہ لوٹایا۔ فرمایا یہ 2 معجزے ہیں، یہ لے کے جاؤ فرعون کے پاس۔ تو اب ایمان سے کہیں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کتنا تفصیل سے ہے۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام زبان کی لکنت کی دعائیں بھی مانگ رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یا اللہ میری مدد فرما، میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ کر دے، کیونکہ فرعون بڑا ظالم ہے، بڑا سرکش ہے، تو میرے بازو کی قوت کو بڑھا دے، اخی ہارون میرا بھائی جو ہے اس کو بھی میرے ساتھ شریک کر دے دعوت میں۔ اللہ نے فرمایا اچھا ہم نے آپ کی یہ دعا بھی منظور کی، ہم ہارون کو بھی نبوت دیتے ہیں۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ فرعون کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میاں آپ کا حکم ہے، ہم جائیں گے تو ضرور،
لیکن انی اخاف ان یقتلون، مجھے ڈر ہے کہ وہاں ان کے پاس میرا ریکارڈ پڑا ہوا ہے، ان کی قوم کا بندہ میں نے مارا تھا، وہ بدبخت تو مجھے اسی قتل میں پکڑ لے گا۔ دیکھو کتنا واقعہ۔ قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، اللہ نے فرمایا موسیٰ و ہارون مت ڈرو، جاؤ تم، میں جو تمہارے ساتھ ہوں۔ تو تمہارے ساتھ ہونے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہیں، اندر ہیں، جیسے شیعہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ حضرت علی کے اندر چلے گئے اور حضرت علی خود مولا بن گئے۔ اچھا ابھی مولا جو بن گئے پھر مولا بھی شہید ہو جاتا ہے؟ حضرت علی تو شہید ہو گئے، خدا بھی شہید ہوتا ہے؟ اچھا خدا بنایا، اچھا مشکل کشا بنایا، وہ تو خود شہید ہو گیا، وہ تو اپنی مشکل نہیں ٹال سکا، اپنی حفاظت نہیں کر سکا، تمہاری کیسے کرے گا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یاد رکھو معہما، یہ معیت علم ہے کہ اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ کیوں کیسے ساتھ ہوں اللہ میاں؟ آپ تو عرش پہ ہیں، ورنہ اسمع وارا، ہر چیز میں سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ جب ہر چیز میرے سامنے ہے تو میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، کوئی فکر نہ کرو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ اس لیے اللہ نے یہاں بھی ان آیات میں بھی اپنے پاک نبی کو مخاطب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حل اتاک حدیث موسیٰ، میں نے اسی لیے بیان کی کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پہنچا کہ نہیں؟ وہ قصہ جو ہے وہ یہ تھا، واللہ اعلم۔ آخری طواف جو ہے اس کے ساتھ ہم اگر الوداع کی نیت کر لیں تو ٹھیک ہے، ہو گیا۔ وداع کا معنی کہ آخری طواف ہوتا ہے۔ ان یجعل آخر العہد بالبیت الطواف، حضور نے فرمایا کہ اللہ کے کعبے کا آخری کام یہی کرو کہ طواف کرو اور جاؤ۔ اگر ہم نے طواف کے 7 چکر لگا لیے، اس کے بعد جا کے ملتزم پہ دعا مانگیں، سینہ لگائیں، جائز ہے۔ 2 رکعت پڑھ کے بعد میں آئیں تب بھی جائز ہے۔ کہتے جی کہ یہ بات درست ہے کہ نبی کے سامنے اعمال پیش ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں۔ اگر ہم روضہ مبارک میں سلام پڑھیں گے وہ حضور خود سنیں گے، جو دور سے پڑھیں گے فرشتے پہنچائیں گے۔ امام کی داڑھی کتنی ہونی چاہیے؟ 1 مشت، اس سے کم داڑھی سنت کے خلاف ہے۔ اگر آدمی نے فجر کی 2 سنتیں نہیں پڑھی، فجر کی نماز کھڑی ہو گئی، نماز پڑھ لے اور 2 سنتیں سورج نکلنے کے بعد پڑھ لیں۔ ظہر کی پہلی سنتیں نہیں پڑھی تو احناف کے نزدیک مؤکدہ ہیں، وہ نماز کے بعد دوبارہ پڑھیں۔ مدینہ منورہ سے کوئی مٹی لے جائے اس کا کوئی حکم نہیں ملتا، زمزم لے جانے کا حکم تو ملتا ہے، لیکن وہاں سے مٹی مبارک لے جانے کا حکم نہیں ملتا۔ زمزم صحابہ لے جاتے تھے لیکن وہاں سے کوئی مٹی نہیں لے آتا تھا۔ جو حکم ملے بس آنکھوں پہ رکھو، جو نہ ملے اپنے عقل نہ لڑاؤ۔ کفن کی چادروں کو کبھی صحابہ نے یا انبیاء نے نہیں دھویا ہے۔ بیت اللہ شریف کے دھاگے غلاف کے لے جائیں، بالکل نہ لے جائیں، آپ تو سارا غلاف ہی کاٹ کے لے جائیں گے۔ حج میں اسی لیے اونچا کر دیتے ہیں نا تاکہ حاجی کا ہاتھ نہ پہنچے، ورنہ انشاءاللہ روتا بھی رہے گا، غلاف بھی کاٹتا رہے گا۔ اللہ کے بندے مکے مدینے سے ایمان لے کے جاؤ، مکے مدینے سے عقیدہ توحید لے کے جاؤ، مکے مدینے سے حضور کی سنت کا پیار لے کے جاؤ، مکے مدینے سے بدعت سے نفرت لے کے جاؤ،
مکے مدینے سے حق والوں کا تعلق لے کے جاؤ اور دھوکے بازوں سے بچو. اگر جنازے کے اندر 2 تکبیریں ہماری چھوٹ گئیں، ہم بعد میں ملے ہیں، تو جب امام سلام پھیرے تو جلدی جلدی اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم، وہ تکبیریں پوری کر لیں جیسے رکعتیں پوری کرتے ہیں. چونکہ نماز میں سب سے زیادہ بڑی نماز جو ہے وہ 4 رکعت ہے، اس لیے جنازے میں بھی 4 تکبیریں ہیں. وہ آپ نے جلدی اور جہاں ملے ہو وہیں سے جنازے کی دعا شروع کر دو، کیونکہ اصل جنازہ تو دعا ہے نا. اگر عصر کی نماز کے بعد ہم نے طواف کیا ہے اور 2 رکعت جو ہیں وہ مغرب کی اذان کے بعد پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھو. میں نے گھر سے ارادہ کیا تھا کہ ایئرپورٹ اسلام آباد سے احرام باندھوں گا، احرام نہیں باندھا تو دم پڑ گئی جناب. اب اس کا حل یہ ہے کہ فوراً مدینہ منورہ چلے جاؤ، احرام باندھ کے عمرہ کر لو، تو دم سے بچ جاؤ گے. دم میں 400 ریال لگے گا، یہ تو آنے جانے میں 70-80 ریال لگے گا. زیارت بھی ہو جائے گی، عمرہ بھی ہو جائے گا. میں آیا ہوں پاکستان سے کام کرنے کے لیے، اس نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ کام تمہارا حرم میں ہوگا. تم پر کوئی دم نہیں، چونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ میں کہاں جا رہا ہوں. جو لوگ مسجد عائشہ سے عمرہ کرتے ہیں وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. قرآن و حدیث کی روح سے حضور کا میلاد منانا بدعت ہے، بدعت. اگر قرآن میں ہوتا تو ابو بکر عمر عثمان نہ مناتے. اگر آدمی کی ہوا خارج ہوتی ہے ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو، یعنی مغرب کو جو وضو کیا ہے وہ عشاء تک کافی ہے، پھر عشاء کے لیے نیا وضو کرو، پھر نماز پڑھتے رہو، طواف کرتے رہو. مجبوری ہے. کہتے تھے کہ میں نے دیکھا تھا کہ حرم شریف میں بعض لوگ کوئی چیز اٹھا کے پولیس والے کو دیتے ہیں. بھئی میرا بھائی، اصل کیمرے اسی لیے لگے ہوئے ہیں کہ کوئی کسی کی چیز نہ اٹھائے. اگر پڑی ہے پڑی رہنے دو، جن کی ڈپٹی ہے وہ اٹھائیں. ان کو کیا پتا اٹھانے والا چور ہے یا صحیح نیت سے اٹھا رہا ہے، وہ عالم الغیب تو نہیں ہے. اگر کوئی آدمی معذور ہے اس کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں. میں نماز کو اردو ترجمے کے ساتھ زبان پر عربی اور خیال میں اردو ترجمے کا خیال کرتا ہوں. خیال کرنا کوئی حرج نہیں، لیکن پڑھو کہ وہی جو حضور نے پڑھا ہے. ویسے امام پڑھ رہے الحمدللہ رب العالمین، آپ ترجمے کا خیال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. مجھے احتلام کی تکلیف ہے تو کسی حکیم سے رجوع کریں. ویسے آخری صورتیں پڑھ کے دم کیا کرو. ہمارے امام صاحب جو ہیں وہ اپنی منگیتر سے ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں. تمہیں کیسے پتا لگا؟ نہ تم امام کے پیچھے جاسوس ہو گیا؟ یعنی تم بات کرو تو کوئی حرج نہیں، امام کرے تو پکڑ لو. ان کا خیال ہے امام فرشتے ہوتے ہیں، وہ بھی بندہ ہوتا ہے. منگیتر سے بات کرنا ناجائز ہے. نکاح ہو گیا ہے تو جائز ہے. سورت یاسین پڑھنے والا اگر یاسین پہ ایمان بھی ہو تو انشاءاللہ جنتی ہے.
صرف پڑھتے تو نہ رہو کہ ہر وقت کہتے ہو ماشاء اللہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ اللہ لا الہ الا هو، اور ادھر کہتے یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ یا معین الدین مدد کن مدد کن مدد کن. تو اس پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی بھی دعائیں بتائیں، حضور کی کوئی کتاب لے لیں دعاؤں کی، حسن حسین لے لیں، ساری مجرب دعائیں لکھی ہوئی ہیں. بالکل حدیث موجود ہے صدر میں کہ جمعہ کے دن غسل کرے، پھر ہر قدم پر اس کو ثواب ملے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور اعلیٰ ساری حدیث کی کتابیں میرا بھائی اعلیٰ ہیں، سیاستہ ہے. اور تم یہ دیکھو تمہاری استعداد کتنی ہے سمجھنے کی. ہر کتاب نہ دیکھو، تم کسی عالم کے پاس جا کے اس سے بات کرو، تمہاری استعداد کے مطابق تمہیں کتاب تجویز کر دے. تم پرائمری پڑھے ہوئے اور بخاری سمجھنا شروع کر دو تو پھر انشاءاللہ بھٹکو گے، ہدایت نہیں ملے گی. کہتے تھے کہ میری بیوی مجھ سے ہر وقت لڑتی رہتی ہے، اللہ ہدایت دے اور کیا کر سکتے ہیں. ویسے اللہ کا نام ہے نا یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود، یہ پڑھ کے دم کیا کرو، اللہ ہدایت دے. جلد دعا پورے ہونے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھو، اس کے بعد آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ جتنا زیادہ پڑھو گے اس میں اعظم ہے انشاءاللہ. یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے. آنسو نکل آئے اللہ جہنم سے دور کر دیتے ہیں. بہرحال یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے کہ 10 روز کا اعتکاف کرے تو 2 حج عمرے کا ثواب، جیسے 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھے تو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے. یہ الحاق الادنی بالاعلی ہوتا ہے. بہرحال یہ بھی ہے کہ مریض کی عیادت کرنے والے، جنازے کے ساتھ جانے والے، قبروں کھود کے ان مردوں کو دفن کرنے والے قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ضعیف روایت ہے، لیکن فضیلت میں ہے، فضائل میں ہے، کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ کا مقام عرش اولا ہے، لیکن جیسے اس کو زیبا ہے کما علی کو بشانی، کیونکہ تو قرآن ہے الرحمن علی العرش استوی. والد کے لیے عمرہ بالکل کر سکتے ہیں، اور نفلی عمرہ جو ہے اپنے جس عزیز کے لیے چاہے کر سکتے ہیں. عورتوں کے لیے بھی سپیکر کا انتظام کریں، دعا کریں، انتظام اللہ کر دے. پاکستان میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں اور بعض کہتے ہیں نہیں سنتے. تم دونوں جھگڑوں میں نہ پڑو، اللہ چاہے سنوا دیتے ہیں، چاہے تو زندہ بھی نہیں سنتے. طواف کرتے ہوئے اگر نماز کا وقت ہو جائے طواف چھوڑ دو، نماز پڑھو پھر طواف کرو. اگر احرام کی حالت میں خوشبو والی چیزیں نہیں کھانی چاہیے. ایک ہے قدرتی خوشبو، جیسے سیب کھا لیا، کیلا کھا لیا، اس میں بھی تو خوشبو ہے، لیکن وہ بطور خوشبو استعمال نہیں ہوتا. ایک ہے کہ تم نے زعفران ڈال کے چاول بنا لیے تو وہ چیزیں کھانا منع ہے. میں نے عمرہ کیا، طواف کیا، صفا مروہ بھی دوڑا، بال کٹوائے، شک ہے کہ شاید میرا ایک چکر کم ہے تو دوبارہ ایک طواف کر لو، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی بات نہیں. دوبارہ طواف کر لیا، بات ٹھیک ہو گئی. کہتے جی کہ طواف کے دوران میں غلطی سے کپڑا سر پہ آ گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا. زندوں کے لیے کوئی طواف نہیں، دعا کرو اللہ ان کو نصیب کرے. غائبانہ نماز جنازہ حنفی مسلک میں جائز نہیں ہے،
باقی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے. وہ فرماتے ہیں کہ صحیح حدیث ہے کہ حضور پاک نے نجاشی بادشاہ جو تھا اسامہ، اس کی موت پہ جنازہ پڑھا تھا غائبانہ مدینے میں. ان کی یہ دلیل ہے. امام صاحب فرماتے ہیں وہ معجزہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ حبشہ میں فوت ہوا اور وہاں اس میں کسی نے جنازہ نہیں پڑھا، لہذا حضور پاک نے اس کا جنازہ جو ہے مدینہ منورہ میں پڑھ لیا. تو بہرحال کیونکہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر غائبانہ جنازہ ہے، حضور کے کتنے صحابہ جنگوں میں شہید ہوتے رہے، کسی اور کا جنازہ آپ نے کیوں نہیں پڑھا؟ جو پڑھتے ہیں ان سے جھگڑو نہ، جو نہیں پڑھتے ان کو بھی کچھ نہ کہو. یہ افضل اولا کے مسئلے ہیں، کوئی لڑائی والے مسئلے نہیں ہیں. مسجد عائشہ سے احرام بالکل عمرہ ہوتا ہے. مجھے ایک نکاح کے مسئلے میں آپ سے ملنا ہے تو مجھے درس کے بعد مل لے. اگر ایک آدمی نے طواف کیا اور 2 رکعت نہیں پڑھ سکا، دوسرے دن پڑھی، کوئی حرج نہیں. آپ کی حدیث سے ہر بیماری کی جڑ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کیا پتا ہے. یہاں جو فقہ پڑھائی جاتی ہے وہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. رمضان میں امام حرم 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، کوئی 8 رکعت. مکے میں بھی 20 ہوتی ہے، مدینے میں بھی لاکھوں آدمی پڑھتے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے، گن لیا کرو یار، 20 اور 8 میں تو بہت بڑا فرق ہے. واجب طواف رہ گئے، بعد میں پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا شافی یا سلام، یا شافی یا سلام. اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، وقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان. اللہم ایدہم بنصرک یا قوی یا عزیز. اللہم اہلک اعداءک اعداء الدین. اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین وهذا البلد الامین واجعله آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ اقلیت مسلمہ جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، عراق میں ہیں، سوریہ میں ہیں، برما میں ہیں، ہند میں ہیں، سندھ میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك.